اور عمل پر وعدہ ہے اللہ کا. بے شک بے شک. اب تم تجربے پہ چلو گے کہ وعدے کی طرف آؤ گے؟ برابر ہے برابر. اب جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے وہ ایک وعدہ کر رہا ہے تو وہ وعدے سے کام چلے گا, وعدہ پورے ہونے سے کام چلے گا. ایک تجربہ بنایا ہے, وہ تجربے فیل بھی ہو رہے ہیں, کبھی کبھی اللہ تعالیٰ فیل کرتے ہیں. نہیں برابر ہے برابر ہے. تجربے سے کام نہیں چلے گا. کسی کی دوائی کھائی, ایک بار اس سے اللہ نے شفا دے دی, ایک بار نہیں دی, یہ سمجھانے کے لیے کہ دوائی میں مت سمجھنا شفا. ایک آدمی کو دکان دے دی, دکان سے اس کو لکھپتی بنا دیا. ایک آدمی کو دکان دی, اس کو قرض بند بنا دیا. تو یہ سمجھانے کے لیے کہ دیکھو تم اس دکان سے مت سمجھنا. ایک آدمی کو حکومت دی, حکومت سے حفاظت دے دی. ایک آدمی کو حکومت میں رکھ کے اس کو وہیں اللہ تعالیٰ نے مروا کے دکھلا دیا. یہ سمجھانے کے لیے کہ تم یہ مت سمجھنا کہ حفاظت حکومت سے ہو رہی ہے. نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پٹوا کر یہ سمجھایا سارے انسانوں کو کہ نبی بھی اپنی ذات میں محتاج ہے, مختار نہیں ہے. بے شک. اگر نبی بھی اپنی ذات میں مختار ہوتا تو کون ان کو کچھ کہہ سکتا ہے؟ صحیح. نبی بھی محتاج ہے. تو یہ بات سمجھائیے تاکہ نبیوں کی طرف سے بھی ذہن ہٹ جائے لوگوں کا. نہیں تو نبیوں کو بعض لوگ ولیوں کو خدا بنائے تو نبی کو بنا دیتے. بنائے ہیں نا خدا, نبیوں کو خدا بنائے ہوئے ہیں. نبیوں کو خدا بنائے ہوئے ہیں. برابر. ایسا نبیوں کو درجے دے دیتے ہیں, ایسے ولیوں کو درجے دیتے ہیں جیسے جو درجہ رب کو دینا چاہیے. اور وہی جس کا جہاں یقین جڑا ہے. کسی نے دکانوں کو وہ درجہ دیا ہوا ہے جو رب کو دینا ہے. مولانا یوسف صاحب اللہ علیہ فرماتے تھے ایک بیماری وہ ہے جو دینداروں کو لگی ہے. دینداروں کو یہ بیماری لگی ہے کہ کرنے والے تو اللہ ہیں لیکن کوئی سبب بھی تو ہو, سبب کے بغیر اللہ کیسے کریں گے. حضرت فرماتے تھے ارے تو بھی اندھا, تیرا دل بھی اندھا. اللہ جو کچھ کرتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں. وہ سبب کے شکل کے پابند نہیں ہے, محتاج نہیں ہے. سبب شکل سارے اللہ کے امر کے محتاج ہیں. یہ کسی کو نفع نقصان پہنچانے میں مختار تھوڑے ہی نہ ہے. ارے یہ تو دنیا کی بے جان چیزیں ہیں. چاند اپنی چاندنی میں, سورج اپنی روشنی میں, بادل پانی کے برسانے میں مختار نہیں ہے, محتاج ہے. بے شک بے شک. ہم نے ان کو سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ایک اثر کسی چیز سے ظاہر کر کے دکھا دیا تو ہم نے سمجھا یہ اس میں ذاتی اثر ہے. ذاتی نہیں ہے, یہ اللہ کی قدرت سے ہوگا. وہ تو اللہ کی قدرت ہے. اللہ نے اپنی قدرت کو چھپا کے رکھا ہے اور وہ سبب سے ظاہر کر کے دکھلا رہے ہیں. بس یہ امتحان ہے کہ زبان کے بول کیا ہے, دل کا یقین کیا ہے, جسم کا عمل کیا ہے. زبانے کو بولو سے نسبت اگر اللہ کی طرف کر دی تو کفر ہو گیا, اور زبان سے نسبت نہیں کی ہے لیکن دل میں یہی ہے تو نفاق ہو گیا. نفاق ہو گیا. اور اگر زبان سے بھی نسبت نہیں کی اور دل میں بھی نہیں ہے لیکن محنت ساری سبب پر, عمل سارے وہ سبب سے کام بنوانے والے, تو پھر گمراہی ہو گئی. تو سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ نبیوں نے بتلایا ہے اللہ سے, اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کا. قدرت ظاہر ہوگی نماز پر. بے شک. پہلے نماز پر ظاہر ہوگی کہ قدرت. مولانا اسلام اللہ علیہ فرماتے تھے پہلے نماز سے لینا سیکھ لو. پھر نماز سے لینا سیکھ کے دکان میں جاؤ گے تو دکان بھی نماز کی شاخ بن جائے گی. پھر آدمی دکان پہ نہ دھوکہ دے گا نہ کم تولے گا کیونکہ یقین ہی نہیں ہے اس سے. بھائی نماز سے لینا سیکھ لیا نا. بے شک. سورہ فاتحہ سے ہم نے اپنے بیماری سر کا درد ٹھیک کرا لیا. پھر اگر کسی کے کہنے سننے سے, گھر والوں کے فورس کرنے سے اگر ہم نے دوائی کی گولی کوئی ٹیبلٹ کھا لی اور اس کے کھاتے ہی اللہ تعالیٰ نے درد کھینچ لیا تو اب اس کی زبان سے دل سے یہ نکلے گا کہ نہیں اس سے تھوڑا ہی ہوا ہے, تو اللہ نے کیا ہے. اللہ نے کیا ہے. اور اگر نماز سے لینا نہیں سیکھے ہو تو پھر نماز پڑھ کے اگر ٹیبلٹ کھاؤ گے, ٹیبلٹ سے کام بنے گا تو کہے گا کہ دیکھو اللہ کی مدد, نماز پڑھی تھی اللہ کی مدد اس پر ظاہر ہوئی ہے. ارے اللہ کے بندے مدد کے ظاہر, اس پر کوئی وعدہ نہیں ہے تو مدد کیوں کریں گے اس سے. مدد تو اللہ تعالیٰ اس راستے سے کرتے ہیں جس پر وعدہ ہے. جس پہ وعدہ ہے.
وعدہ عمل پر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل دے کے بھیجے ہیں, سبب دے کے تو نہیں بھیجے. سبب سے تو خالی رکھا ہے. کسی سبب, کوئی سبب نہیں دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. نہیں, آپ نے جو لیا ہے وہ نماز دعا سے لیا ہے. بے شک بے شک. آپ دیکھ لے ہو, ایک وقت میں 8-9 بیویاں ہیں آپ کے, بچے ہیں آپ کے, سب سے زیادہ مہمان نوازی آپ کرتے تھے لوگوں کی. جو کوئی آپ کو ہدیہ دیتا تھا اس سے زیادہ ہدیہ آپ دیتے تھے لوگوں کو. ہاں, اور کوئی سوال آپ کسی سے کرتے نہیں تھے اپنی ذات کے لیے. بے شک بے شک. صدقہ زکوٰۃ آپ کھاتے نہیں تھے. بے شک. کسی سبب میں آپ لگے نہیں. بے شک. تو یہ سارے خرچے کہاں سے پورے ہو رہے تھے؟ نماز سے لیتے تھے, اور یہی بات چھپا دی گئی. یہ بات چھپا دی گئی. کمانا اللہ کا حکم ہے, اس پر ڈالا گیا. اللہ کے نبی نے ایک سفر کرے تو پوری زندگی کا سفر بتا رہے وہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر, تجارت کا ایک سفر کیا اور نبوت سے پہلے کیا ہے. وہ پوری زندگی کا سامنے لا کے رکھ رہے ہو. اگر اس کو سنت بتاؤ گے, اس کو حکم بتاؤ گے, تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح کافر سے کیا, تو اس سنت کو زندہ کون کرے گا؟ اچھا, اگر سمجھا بھی دیے کہ بھئی یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے تو سمجھ جاتے, پھر کیا لاتے؟ پھر صحابہ نے بھی تو کرے تجارت. صحابہ نے لاؤ دکھلاؤ ان کو مکی زندگی میں کی ہو, لاؤ دکھلاؤ. نہیں بولے صحابہ نے بھی تو تجارت کرے, بولے تو وہ حساب سے ہم بھی کر رہے. جو اصحاب صفہ مسجد نبی میں پڑے رہتے تھے, وہ پیٹوں پر ان کے بل پڑ جاتے تھے, بھوک سے اتنے پریشان ہو جاتے تھے, گش کھا کے گر جاتے تھے. لاؤ دکھلاؤ ایک اصحاب صفہ کو کہا, جاؤ کما کے کھاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا ہے کمانے کے لیے, جو سوال کر رہا تھا. وہ ایک آدمی سوال کر رہا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا کہ بھائی تیرے گھر میں کچھ ہے؟ اب جی ہے. اس کو بیچ کے آپ نے ایک کہاڑا منگوایا, اور اپنے ہاتھ سے دستہ ڈال کے کہا کہ بھائی جاؤ, سوال کرنے سے بہتر ہے کہ کما کے کھاؤ. اگر نماز سے نہیں لے رہے ہو تو پھر کما لے ہو, جا کے مزدوری کر لے, مانگتے کیوں کسی سے؟ ہم بھیک مانگنے سے بہتر کام بتائے تھے. ہم بتانا. اب یہ لوگوں نے کیا کر دیے, وہ ساری نمازوں کی حدیث, نمازوں سے روزی کھینچنے والی حدیثوں کو چھوڑ دیے, اور ایک حدیث وہ ڈنڈا لگایا پکڑ کے بیٹھ گئے. ہاں, وہ ڈنڈا لگا کے پکڑ کے بیٹھ گئے. اور دیکھو یہ کہتے ہیں صحابہ نے بھی تجارت کی ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا, اور وہ فوراً جو ہے خلیفہ بنے تو پھر چادریں لے کے چل دیے بازار کی طرف. تو اب وہ تو باتیں اب سمجھ میں آتی ہیں نا, اصل میں تب تو سمجھ میں نہیں آئی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا, ارے امیر المومنین چلے کہاں ہو؟ کہ بھائی تجارت کرنے چلے ہیں. کہنے لگے پھر خلافت کا کیا ہوگا؟ تو کیا جملہ تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا وہاں؟ اپنے اہل و عیال کے لیے. اپنے اہل و عیال کو پھر کہاں سے کھلاؤں بھائی عمر؟ یا یہ کہا میں کہاں سے کھاؤں؟ نہیں, کیونکہ اہل و عیال کو تو آپ کو لا کے دینا پڑے گا, چاہے نماز سے لا کے دو, کہیں سے بھی لا کے دو. اگر سے حضرت ابو بکر صدیق نہیں, وہ اس لیے کیا کہ اگر آپ ڈائریکٹ بیت المال میں چلے جاتے, ایک بار چلو بیت المال سے کھائیں گے, تو جو نئے مسلمان آ رہے تھے وہ کیسے سمجھتے کہ نماز سے ملتا ہے؟ ہاں, وہ بات وہ نہیں سمجھ سکتے تھے. اور دوسری بات وہ تو یہی سمجھتے کہ بھائی یہ تو بیت المال سے کھا رہے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, تو پھر عمر فاروق نے فرمایا کہ پھر آپ کا جو ہے وہ ہم خرچہ طے کر دیں گے بیت المال سے. یہ بات حق نہیں سمجھا اپنا, لے نماز سے رہے تھے. اب اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ, اب دیکھو اس بات کو یہاں سے سمجھو, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھوک لگی, مسجد میں آ کے بیٹھ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھوک لگی تو وہ مسجد میں آ گئے اللہ سے مانگنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اور پوچھا ہے ابو بکر عمر ایسی دھوپ میں یہاں کیسے مسجد؟
تو صحابہ اپنے حال کو یا تو اللہ کے سامنے کھولتے تھے, اللہ کے نبی پوچھتے تھے تو ان کو بتلاتے, ان سے سچ بتانا بنتا. ان کو اس لیے سچ بتاتے تھے, آقا کوئی عمل بتائیں گے, آقا سے تو نہیں چھپا سکتے نا اپنی بات کو. اب اللہ کے نبی صلی اللہ اگر گھر میں فاقہ تھا تو اب ایک بات بتلاؤ ذرا دماغ سے سوچو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کے ایوب رضی اللہ عنہ کے گھر پہ گئے, تو وہ مہمانی میں انہوں نے کھانا لا کے رکھ دیا سامنے. اب ایک بات سوچو, اگر وہ گھر میں فاقہ تھا تو کیا ان کے حلق سے کھانا اتر جائے گا؟ نہیں. جس کے بیوی بچے فاقے سے گھر میں پڑے ہوں, ارے وہ تو نبی ہیں, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آج ہم جیسے کمینے بھی اگر ہمارے گھر میں فاقہ ہے اور ہمیں کہیں کھانا مل جائے, ہمارے حلق سے اتر جائے گا؟ نہیں. جب ہم جیسے کمینوں کے اندر سے کے حلق سے نہیں اترے گا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے امام, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی, تو ان کے حلق سے کیسے اتر رہا ہے بھائی؟ یہ سوچنے کی بات ہے, کیونکہ وہ اپنے بیوی بچوں کا حق ادا کر چکے ہیں. حق ادا کر چکے, مزدوری کر کے جو بھی کر کے لے کے آئے تھے, وہ جیسے بھی دیا انہوں نے, وہ تو جانتے ہیں. اپنی حاجتوں میں وہ اختیار تھی, وہ ان کی اختیاری زندگی تھی, لینا چاہتے اللہ سے لے لیتے. ایک اعلیٰ درجہ یہ ہوتا ہے پھر پہنچتا ہے آدمی کہ پھر وہ اپنی حاجت کو اللہ سے بھی نہیں کہتے کہ بھائی اللہ کو تو معلوم ہی ہے, جب دینا ہوگا دے دیں گے. اللہ کو کیا ہے دلانا. ایک صاحب ایک اللہ والے تھے, ان کے یہاں 3 دن کا فاقہ ہو گیا, تو ان کے ایک شاگرد کہنے لگے حضرت 3 دن کے بعد تو سوال کرنے کی اجازت ہے, اللہ سے کہو. وہ کہنے لگے ہاں اگر اللہ ہم پر حال ڈال کے بھوک کا بھول گئے ہو تو تم یاد دلاؤ. اب اگر اللہ تو بھولتے نہیں ہے, پھر اللہ کو جب بھولتے نہیں ہے تو وہ تو جانتے ہی ہیں سب.